یہ تو تلک الایام نداولھا بین الناس کا فلسفہ ہے کہ کبھی اچھے حالات آتے ہیں معاشی طور پر، کبھی برے حالات آتے ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ کا ایمان ہے وہ ہمیشہ مستحکم ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ مستحکم ہونا چاہیے۔ ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ اپنے اکابرین کے نظریات کے ساتھ برملا اختلاف کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے سنا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے میں ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا میرے قائد اعظم نے، جس نے میرے بانی پاکستان نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، بانی پاکستان نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ چھرا گھونپا گیا ہے مسلمانوں کی پیٹھ پر۔ علامہ اقبال نے تو یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہمارا ایک سوچا سمجھا یہ نقطہ نظر تھا، ہم ایک نومولود ریاست تھے اس وقت، ہمیں سال ہوا تھا 1948 میں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربوں کی مدد کی تھی، ہم بالکل نومولود ریاست تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کبھی بھی ہم نہیں کریں گے۔ علامہ اقبال نے کہا، دیگر ہمارے اکابرین پاکستان نے کہا، ظلم کی بات یہ ہے کہ کشمیر کے حقوق کی بات کرنے اس شخص کو کرنی چاہیے وہ اسرائیل کے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ یعنی ہم کیسے تصور یہ کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر میں انڈیا جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کر رہا۔ دونوں کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی ایک ہے۔ ہم خدا جانے کیا چاہتے ہیں، معاشی طور پر ہم جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے، بھائی اس کے پاس کتنی قوت ہے جو ہم اچھے ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے ہمیں ایک اچھے پاکستان کی جو اساس ہے اس کے خلاف تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے اور یہ معیشت جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں ایک وہ وقت تھا کہ برطانیہ کی حکومت پر جو ہے وہ سورج ہی کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، آج وہ ایک جزیرے میں بند ہو کر رہ گئی ہے۔ اللہ کی ذات ہے سب سے بڑی جس کی پورے روئے زمین پر حکومت ہے، وہی وسائل فراہم کرتا ہے، وہی وسائل واپس لیتا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کا دست نگر نہ بننا چاہیے، نہ بننے کا سوچنا چاہیے۔ ہمیں رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت، اللہ کی ذات کے ساتھ عشق کرنا چاہیے۔ یہی میرا قرآن، یہی میری سنت، یہ میری نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔